اسمبلیوں کا رکن ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہی حضرات کے ذریعہ سے، ان کے ووٹوں سے حکومت تشکیل پاتی ہے، اور اس حکومت سے پھر آگے کابینہ تشکیل پاتی ہے، اور حکومت کے جتنے پالیسیاں آگے بڑھیں گی ان پالیسیوں کے ذمہ دار یہ بھی ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا تھا، وزیر اعلیٰ انہوں نے بنایا، انہی کے ووٹوں کی وجہ سے وہ کابینہ بنی ہے، اور وزیر اعظم انہوں نے بنایا، اسی کی وجہ سے یہ کابینہ بنی ہے۔ تو ویسے تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ ادارہ جو ہے یہ تمام اداروں سے برتر ادارہ ہے، لیکن عملاً آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈنڈے والے جو ہیں وہ برتر ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں کرواتے ہیں، لیکن نہیں۔ تو یہ موجودہ آدمی چیف صاحب ہیں، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی تھی، تو اس کے لیے قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہی کرنی پڑی، تو آخر کار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پارلیمنٹ کو درجہ دیا۔ پھر اسی پارلیمنٹ نے بجٹ بھی منظور کرانے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا کام جو ان کا ہوتا ہے وہ قانون سازی کا ہوتا ہے۔ جو یہ قانون بنائیں گے، اگر اچھا قانون بنا دیا وہ 100 سال رہا، بعض انگریز کے بنے ہوئے قوانین ہیں آج بھی چل رہے ہیں، وہ دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ اگر اچھا قانون بن گیا ہے تو ان کے نامہ اعمال میں پورے ملک میں جو اس کی وجہ سے فائدہ پہنچتا رہے گا تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ تو سورہ یاسین میں ہے نا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ انسان کچھ اعمال کرتا ہے اپنی زندگی میں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو ہم لکھ لیتے ہیں، اور آخرت میں اس پہ اگر وہ نیکیاں ہیں تو اجر ملے گا، اور اگر گناہ ہیں تو اس پہ پکڑ ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں، نکتب ما قدموا، اگر فرمایا وآثارہم، کہ انسان کے اعمال کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ ایک انسان کام کر گیا ہے، قانون پاس کر گیا ہے، تو وہ قانون جب تک چلتا رہے گا اس کے اثرات چلتے رہیں گے۔ ایک آدمی ایک ادارے میں تعلیمی ادارے کا سربراہ تھا، اس تعلیمی ادارے کے سربراہ ہونے کی وجہ سے اچھا تعلیمی ماحول دے گیا، اچھا اخلاقیات کا ماحول دے گیا، اچھی دینداری کا ماحول دے گیا۔ یہ آدمی مر جائے گا، اس کے جانے کے بعد بھی ادارہ جب تک ان خطوط پہ چلتا رہے گا تو یہ اس کے عمل کے آثار ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کسی آدمی نے کوئی اچھا کام جاری کر دیا تو اس اچھے کام کا اجر اس کو ملے گا، اور اس کی اتباع میں جب تک لوگ اچھا کام کرتے رہیں گے ان کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا من سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها، کہ جس آدمی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، خود بھی وہ برے طریقے پہ چلتا رہا اور اس کی اتباع میں اور لوگ بھی بعد میں اس راستے پہ چل پائے، برائی کو ایجاد اس نے کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خود جو اس نے عمل کیا ہے اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، اور بعد میں جو لوگ اس راستے پہ چلیں گے، برائی کے راستے پہ چلیں گے، اس کا وبال بھی ان کے اوپر ہوگا، سب کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ اور اس کی ایک مثال بھی تھی کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، تو یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، اس نے ایک برا کام جاری کیا۔ فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے آئندہ، اس قاتل کو تو گناہ ہوگا ہی پورا پورا، اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن گناہ اس کو بھی ہوگا جس نے سب سے پہلے قتل کیا، وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا جو پہلا بیٹا ہے، اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اس طریقے سے ملک میں جو قوانین بنتے ہیں یا آئینی ترامیم ہوتی ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں
کہ بعض آئینی ترامیم کی وجہ سے یا قانون سازی کی وجہ سے نیکی جاری ہو جاتی ہے، بعض قوانین ایسے ہیں جو لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کے لیے روزگار ملنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ جب تک اس قانون چلتا رہے گا اور اس کے اثرات چلتے رہیں گے، اس قانون بنانے والوں کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اور اگر برے قوانین بنا دیے، شریعت کے خلاف قوانین بنا دیے، اللہ کی بغاوت کر دی، تو پھر جب تک یہ قانون رہے گا اس وقت تک. اس لیے یہ جو منصب ہے یہ بہت بڑا منصب ہے، حکومت سے بھی بڑا منصب ہے. حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک وقت تک رہتی ہے حکومت، لیکن قانون بنانے والوں کا جو قانون ہے وہ 5 سال کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایک مرتبہ بن گیا ہے، پھر تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ قسمت کی بات ہوا کرتی ہے. اس لیے اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. ایم این اے بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا اعزاز سمجھتے ہیں اس کو، ایم این اے بن گئے، ایم پی اے بن گئے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو اس منصب پہ بیٹھ کے صحیح فیصلے کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے سوچنا ہے، اللہ کی وفاداری سوچنی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی آ جائے تو جہاں اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا معاملہ آ گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا معاملہ آ گیا ہے، دین کا معاملہ آ گیا ہے، شرم و حیا کا معاملہ آ گیا ہے، اخلاقیات کا معاملہ آ گیا ہے، وہاں پہلے نمبر پہ ہم وفادار ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. اور اس کے بعد پھر ہم پاکستانی ہیں، اپنے ملک سے وفادار ہیں. اور ملک سے وفاداری یہ ہے کہ ملک کا ایک آئین ہے، سارے طبقات اس آئین کے تابع ہیں. نئی قانون سازی جو کرنی ہے وہ اس آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کرنی ہے، اس آئین کے دائرے کے خلاف نہیں کرنی. اور آئین میں یہ پاس کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں بن سکتا. اس لیے یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس میں خوف جو ہے اس کا اثر نہیں لینا چاہیے. نامعلوم کالے نمبر سے کالے آئیں یا پارٹی پالیسی ہو، نہ پارٹی پالیسی سے دبنے کی ضرورت ہے. جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے اور جہاں آئین کا معاملہ آ جائے کہا جائے گا پارٹی پالیسی بہت اہم ہے، لیکن پارٹی پالیسی کا نمبر 30 ہے. پہلے ایمان و اسلام کا نمبر ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کے آئین کا نمبر ہے، اس کے بعد پھر پارٹی پالیسی کا نمبر ہے. وہ پارٹی انتقامی کارروائی کرے گی، اس کا عہدہ ختم کر دے گی تو ختم ہو جائے. انسان کو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور بسا اوقات نامعلوم نمبروں سے کالے بھی کہتے آتی ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں، ہمیں تو تجربہ کوئی نہیں ہے. نامعلوم نمبروں سے کالے بھی آ جاتی ہیں تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دیکھو پرویز مشرف کتنا طاقتور تھا، اس نے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھا افتخار چودھری، اس کو اپنے ہاں جی ایچ کیو میں بلایا یا ایوان صدر میں بلایا، جہاں بھی بلایا اپنے ہاں بلایا، اور بھی اس کے محکمے کے لوگ افسران بڑے بڑے موجود تھے. اس سے استعفے کا مطالبہ کیا، وہ اکڑ گیا. تو کیا کر لیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ اس کو ہارنا پڑا اور افتخار چودھری جیت گیا. تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ یہ غیر ملکی این جی اوز ہیں، ان کے پاس ترقیاتی فنڈ ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یو ایس ایڈ ہے اور اس طریقے سے یو کے والوں کی ہے اور یہ غیر ملکی، اور وہ دیتے ہیں اصل مختلف عنوانوں سے، تعلیم کے لیے، فلاں مقصد کے لیے. لیکن اصل ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیش کیے ہوئے جو قوانین ہیں وہ تم نے پاس کرنے.
تو یہ لالچ ہے. تو لالچ میں آ کے ایسے قوانین پاس کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کا پتہ نہیں، وہ قانونی ماہر ہی نہیں ہے ایم این اے. تو اگر وہ خود قانون کا ماہر نہیں ہے تو کروڑوں روپے لگا کے تو وہ ایم این اے بنا ہے. وہ چند لاکھ روپیہ کسی ماہر قانون کو فیس دے دے اور اس کو کہہ دے کہ بھائی جب نیا بل آئے گا تو میں اس کا مسودہ آپ کو پیش کروں گا، آپ نے میری رہنمائی کرنی ہے. وہ دیندار ہو، آئین کو سمجھتا ہو، آئین کا ماہر ہو، صرف قانون کا نہیں آئین کا بھی اچھا ماہر ہو، تو کوئی اس کے لیے مشکل مسئلہ نہیں ہے، وہ رہنمائی لے سکتا ہے. تو اب یہ نیا قانون آیا ٹرانسجینڈر کے نام سے. یہ جو خواجہ سرا ہیں اور جن کو ہم خسرے بھی کہہ دیتے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے عنوان سے یہ بنایا گیا ہے. ایک بات سن لیں، ان کو عام طور پہ تیسری نسل کہہ دیتے ہیں، تیسری نسل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث دو ہی بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو ہم لڑکے دے دیتے ہیں، کسی کو لڑکیاں دے دیتے ہیں، اور کسی کو ملی جلی اولاد دے دیتے ہیں، اور کسی کو بانجھ بنا دیتے ہیں، کوئی اولاد بھی نہیں دیتے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو جنسوں کا تذکرہ کیا ہے. تو لیکن جیسے انسان پیدائشی طور پہ بعض معذور ہوتے ہیں، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، کوئی کانوں سے بہرا ہے، کسی کی ٹانگ جو ہے وہ پیدائشی طور پہ ہی خراب ہے، کسی کے ہاتھ جو ہیں وہ دو بنے ہوئے ہیں یکجا. تو مختلف قسم کے معذور ہوتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی معذوری ہے. اور تو بہرحال معذوروں کے حقوق، تو جہاں بھی حقوق تلف ہو رہے ہوں تو حکومت کا اور قانون ساز اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ قانون بنا کے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. حقوق کا تحفظ تو ہونا چاہیے، لیکن عنوان اچھا ہو، درمیان میں کوئی غلط بات ڈال دی جائے. تو یہ قانون جو ہے یہ 2018 میں یہ قانون جو ہے یہ پاس ہوا ہے اسمبلی سے، اور اس کے بعد اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو گئی تھی اور اس کا زیادہ شور نہیں مچ سکا. تو اسمبلی میں جب یہ قانون پیش ہوا ہے تو 4 خواتین تھی، پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ کاف کی، مسلم لیگ نون کی. یہ خواتین انہوں نے بل پیش کیا تھا اور کمیٹی میں آیا. تو کمیٹی میں 2 خواتین تھیں، ایک جمعیت علماء اسلام کی اور ایک جماعت اسلامی نے. انہوں نے نشاندہی کی تھی اس کے اندر کہ یہ قانون میں کچھ چیزیں شقیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اس لیے وفاقی اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بھیجا جائے، وہاں سے یہ پاس ہو کے آئے تو پھر اس کو پاس کرنا چاہیے. لیکن اس قسم کے قوانین جو ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں اور ایسی حالت میں غیر اعلانیہ طور پر اچانک لائے جاتے ہیں، اور وہ جماعتیں جو اس کے حق میں نہیں ہوتی وہ بیدار نہیں ہوتی، ان کے ارکان آئے نہیں ہوتے، اور اس طریقے سے جلدی سے اس کو پاس کرا لیا جاتا ہے. تو یہ قانون بھی اسی طریقے سے پاس کرایا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی مستقل نسل نہیں ہے، ایک معذور ہیں. پھر ہمارے ملک میں ہندوستان پاکستان میں ان کو اپنے ماں باپ سے الگ کر کے الگ گروہ ان کا بنا دیا گئے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے لڑکا اپنے ماں باپ کے پاس ساری زندگی گزارتا ہے، لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس ساری زندگی گزارتی ہے. اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی لڑکیاں جو ہیں وہ الگ گروپ نہیں ہوتا ان کا کوئی، تو اس طریقے سے ان کا الگ گروپ بنانا یہ بھی کوئی ان کا حق نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ کوئی آدمی خود جا کے کہہ دے، کوئی مرد ہو اور شکل اپنی عورتوں والی بنا لے اور درخواست دے دے کہ میں آج سے عورت ہوں، تو اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا عورت والا. تو شناختی کارڈ کا جو محکمہ ہے نادرہ ہے وہ اس کا پابند ہوگا، اور پھر اس کو سارے حقوق جو ہیں وہ عورت والے ملیں گے. اور ہم جنس پرستی میں مرد کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. لیکن اس راستے سے جڑ سکتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت بن جائے اور اس قانون کے سہارے سے اپنا پاسپورٹ بھی بنوا لے اور شناختی کارڈ بھی بنوا لے، اور وہ شناختی کارڈ بھیج کے مسجد میں نکاح بھی اپنا کروا لے.
شادی بھی باقاعدہ رجسٹر کرا لے، تو یہ سارا کام قانونی بن جائے گا، اور برائی بھی ہوگی اور قانون کے راستے سے ہوگی۔ تو بہت ساری برائیاں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ ابھی اسمبلیوں میں موجود ہیں، تو یہ اس وقت جو سپیکر تھا وہ تو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے نا، اس کو نادان نہیں کہہ سکتے، تو وہ مسلم لیگ کا تھا، اور مسلم لیگ بھی لادین قوانین بنانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، آگے آگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ، ان کا آپس میں کتنی لڑائی ہے، لیکن باہر کے اشارے سے لادین قسم کا قانون جب پاس کرانا ہو اس وقت یہ ایک ہوتے ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ اور بھی بہت سارے قوانین انہوں نے اس طریقے سے، مسلم لیگ نے بھی غلط قوانین جو ہیں وہ پاس کرائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور جو ہم لوگ ووٹ دینے والے ہیں وہ اپنے ایم این اے ایم پی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو ووٹ دیا تھا تو آپ نے یہ کیا کام کیا ہے، اس کا ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں۔ جب تک ووٹ دہندہ کا دباؤ نہیں آئے گا یہ کسی اور کا دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ذمہ داریوں کے احساس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب